الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفراته الله والله 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 الله والله 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصرف کے کل 7 ابواب مکمل ہو چکے ہیں۔ گزشتہ باب اجوف تھا جس میں ہم نے اجوف کے قوانین پڑھے تھے۔ اس کے بعد پھر ہم نے عملی طور پر ساری گردانیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، پھر اسی طریقے سے رباعی مجرد، جو ساری گردانیں تھیں وہ ہم نے گردانیں مکمل پڑھی تھی، اور ان قوانین کا اطلاق ان گردانوں پر کس طریقے سے ہوا تھا، ان گردانوں کے ایک ایک صیغے کے اوپر ہم نے کر کے اطلاق کیا تھا، اور اس طریقے سے ہم نے اجوف کے باب کو عملی طریقے سے سمجھا تھا۔ اب اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ اجوف کے بعد اگلا جو باب ہے وہ ہے ناقص۔ ناقص یہ انتہائی اہم ترین باب ہے، اور جتنی زیادہ تعلیلیں اس باب کے اندر ہوتی ہیں ناقص میں، ناقص اور لفیف کے علاوہ اتنی زیادہ تعلیلیں اور کسی باب کے اندر نہیں ہوتی۔ تو اس باب کو ہم نے بڑے تفصیل کے ساتھ اور بڑی تسلی اور بڑے آرام کے ساتھ ہم نے اس باب کو سمجھنا ہے۔ طریقہ کار اس کا یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہم جس طریقے سے ہم نے مثال میں اجوف میں ایک ایک باب کو ہم نے لیا تھا، اور اس کے پہلے ہم نے قوانین پڑھے تھے۔ قوانین پڑھنے کے بعد پھر ہم نے اس کی گردانیں پڑھی تھیں، اس میں ان قوانین کے مطابق ان گردانوں میں تعلیلات کی تھیں۔ اسی طرح ہم اس ناقص کے باب میں بھی سب سے پہلے ایک ایک کر کے قانون پڑھیں گے۔ قانون پڑھنے کے بعد گردانوں میں ان قانون کے ذریعے سے ایک ایک صیغے اور ایک ایک لفظ میں تعلیلات کریں گے۔ اس طریقے سے ہم اس باب کو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ ناقص کہتے کس کو ہیں؟ تو ناقص بہت آسان ہے۔ ناقص کہتے ہیں جس لفظ کے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو۔ حرف علت واو بھی ہو سکتی ہے اور حرف علت یا بھی ہو سکتی ہے۔ حرف علت واو ہو تو ناقص واوی ہے، حرف علت یا ہو تو پھر ناقص یائی ہے۔ اس کا جو پہلا سبق ہے وہ ہے دعاؤن والا قانون۔ یہ پہلا سبق ہے جس میں ہم دعاؤن والا قانون پڑھیں گے۔ قانون بہت آسان ہے۔ دعاؤن میں سب سے پہلے آپ تعلیل دیکھ لیں۔ جب آپ تعلیل سمجھ جائیں گے تو آپ کو ایک خلاصہ اس پورے قانون کا ذہن میں آ جائے گا۔ اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ یہ قانون پڑھیں گے تو قانون کو سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ تو دعاؤن والے قانون میں ہوتا یہ ہے کہ جو واو ہے اس واو کو حمزہ کے ساتھ تبدیل کر دیتے ہیں۔ جیسے یہ دعاؤن لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ دعاؤن اصل میں دعاون تھا، پھر بعد میں اس قانون کی وجہ سے واو کو حمزہ کے ساتھ تبدیل کر دیا تو یہ دعاون سے دعاون ہو گیا۔ تو یہ تو ہے دعاون والا قانون۔ اب اس قانون کو اگر تفصیل سے ہم سمجھیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ہر حرف علت جو الف زائدہ کے بعد واقع ہو اسے حمزہ سے تبدیل کرنا واجب ہے۔ حرف علت کو حمزہ کے ساتھ تبدیل کرنا واجب ہے۔ یہ کب تبدیل کرنا واجب ہے؟ یہ اس وقت واجب ہے جب وہ واو الف زائدہ کے بعد واقع ہو، اور اگر واو واقع ہو یا پھر یا واقع ہو، اور اگر الف زائدہ کے بعد واقع نہیں ہوگا تو پھر اس کو حمزہ کے ساتھ تبدیل کرنا بھی واجب نہیں ہوگا۔ تو یہ تو ہوگی پہلی لائن جس کا میں نے آپ کو مطلب بتا دیا ہے۔ اب اس کے لیے ایک شرط اور بھی ہے، وہ شرط یہ ہے کہ حرف علت برطرف ہونی چاہیے۔ برطرف کا کیا مطلب ہے؟ برطرف کا مطلب یہ ہے کہ حرف علت کلمہ کے آخر میں ہونی چاہیے، لاسٹ میں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم ناقص کے قانون پڑھ رہے ہیں، اور ناقص کا جو تعلق ہے وہ فا کے ساتھ نہیں ہے، عین کلمہ کے ساتھ نہیں ہے، لام کلمہ کے ساتھ ہے، لہذا اس کے اندر جو بھی قانون لگے گا وہ لام کلمہ کے اوپر ہی لگے گا۔ اس قانون میں بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ حرف علت برطرف یعنی کلمہ کے آخر میں ہونی چاہیے۔ آخر میں ہوگا تو پھر قانون لگے گا، آخر میں نہیں ہے، شروع میں ہے، درمیان میں ہے، تو پھر اس پر یہ والا قانون جاری نہیں ہوگا۔ اس کی آپ مثالیں دیکھ لیں۔ مثال ہے دعاون سے دعاؤن۔ اب یہ واو ہے، آخر میں واقع ہے، الف زائدہ کے بعد واقع ہے۔ الف زائدہ کس کو کہتے ہیں؟
الف زائدہ اس کو کہتے ہیں جو فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں نہ آئے بلکہ اس سے ہٹ کر ہو، اس کو الف زائدہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ دعاون سے دعاؤن، اسی طریقے سے رمایون سے رماؤن۔ یا ہے الف زائدہ کے بعد واقع ہے، کلمہ کے آخر میں ہے، لہذا ہم اس کو حمزہ کے ساتھ تبدیل کر کے رماؤن پڑھیں گے۔ اب آگے کچھ احترازی مثالیں ہیں۔ احترازی مثالوں کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ کچھ ایسی مثالیں جس میں اس قانون کی کوئی نہ کوئی شک، کوئی نہ کوئی صورت، کوئی نہ کوئی شرط نہیں پائی جا رہی، جس کی وجہ سے ان مثالوں پر یہ والا قانون کا اطلاق نہیں کیا جا رہا۔ وہ کون کون سی مثالیں ہیں؟ کچھ مثالیں لکھی ہیں، یہ دیکھیں پہلی مثال ہے واعدن۔ اب اس واعدن میں آپ دیکھیں کہ جو واو ہے وہ الف زائدہ کے بعد واقع نہیں ہے بلکہ الف زائدہ سے پہلے واقع ہے، اور ہماری شرط یہ تھی کہ الف زائدہ کے بعد واقع ہو، لہذا واعدن میں آپ یہ قانون جاری نہیں کریں گے۔ اسی طرح یاسرن ہے، یاسرن میں بھی جو یا ہے یہ الف زائدہ کے بعد واقع نہیں ہے بلکہ الف زائدہ سے پہلے واقع ہے، لہذا یاسرن میں بھی یہ والا قانون جاری نہیں ہوگا۔ یہ دو مثالیں ہوگی۔ اب تیسری مثال دیکھیں، واون اور رایون۔ یہ جو واون میں واو ہے یہ الف کے بعد تو واقع ہے لیکن یہ الف زائدہ نہیں ہے بلکہ الف اصلی ہے، کیونکہ واون اصل میں واواون تھا، واواون۔ اس کے بعد پھر اس واو کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیا، تو یہ اصل لفظ، اصل حرف ہے، الف یہ زائدہ نہیں ہے، لہذا یہاں پر چونکہ اصل الف کے بعد آ رہا ہے اس کے اوپر بھی قانون جاری نہیں ہوگا۔ رایون میں بھی ایسے ہی، اصل میں راوایون تھا، تو یا یہ جس الف کے بعد آ رہی ہے یہ الف زائدہ نہیں ہے، لہذا اس یا پر بھی قانون جاری نہیں ہوگا اور اس یا کو حمزہ سے تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ یہ اسی طرح آپ دیکھیں مقاولن میں دیکھیں کہ واو بھی ہے، الف زائدہ کے بعد بھی واقع ہے لیکن برطرف نہیں ہے، اور ہماری شرط یہ تھی کہ وہ واو یا برطرف ہونی چاہیے، کلمہ کے آخر میں ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر واو کلمہ کے آخر میں نہیں ہے بلکہ اس کے بعد آگے لام بھی موجود ہے، لہذا اس واو کو بھی حمزہ کے ساتھ تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ تو خلاصہ اس سبق کا یہ نکلا، وہ واو اور یا جو الف زائدہ کے بعد واقع ہو، کلمہ کے آخر میں ہو، تو پھر اس واو اور یا کو حمزہ کے ساتھ تبدیل کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلا قانون پڑھیں گے۔